السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہے بول کی لب آزاد ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز ربانی. ایک بچی ہے جس کی عمر 14 سال ہے اور تعلق گلگت بلتستان سے ہے. علی پور اسلام آباد سے اغوا ہو گئی ہے. جہاں سے وہ اغوا ہوئی تھی اس جگہ پر لگے ہوئے CCTV کیمراز کی مدد سے ایک لڑکے کو مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے. محلے والوں کا کہنا ہے کہ اسی لڑکے نے اس بچی کو اغوا کیا ہے، لیکن اسلام آباد پولیس اب تک اس بچی کو بازیاب کرانے میں ناکام ہے. دوستو، کراچی سے ایک لڑکی لاپتہ ہو جاتی ہے دعا زہرا کے نام سے، اور اس لڑکی کے لاپتہ ہونے کے بعد فوراً ہی پاکستان کے تمام مین سٹریم میڈیا چینل سامنے آ جاتے ہیں. تقریباً تمام منسٹر سامنے آ جاتے ہیں، تمام بڑے فلاحی ادارے سامنے آ جاتے ہیں اور اس لڑکی کے لیے آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد نمرا نامی ایک لڑکی لاپتہ ہو جاتی ہے، اغوا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمام بڑے چینلز سامنے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے منسٹر سامنے آ جاتے ہیں، سب اس کے لیے آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں. جبکہ جبکہ بلتستان کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح اسی انداز میں وہ غائب ہو جاتی ہے. لیکن ٹھیک اسی طرح جب بلتستان کی بیٹی اغوا ہوئی تو ہم امید کرتے تھے کہ اسی طرح اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، لیکن سوائے چند چینلز کے تمام میڈیا چینلز خاموش رہے. سیاستدانوں کی طرف سے کوئی بیان نہیں آئے. فلاحی ادارے فلاح بھول جاتے ہیں. جب کبھی ہمارے ساتھ یہ سوتیلا پن ظاہر کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میں کسی صوبے کا نہیں، صوبائی سیٹ اپ کا باسی ہوں. میرا رونا دھونا بیکار ہے. میرا ووٹ کسی وفاقی وزیر کو نہیں جاتا. ناظرین، 20 جون کو اسلام آباد علی پور کی گلیوں سے قرۃ العین نامی لڑکی اغوا ہوئی تھی. آج اسی موضوع پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کاظم رضا ہاشمی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہے جنید حسن صاحب. سب سے پہلے میں کاظم رضا ہاشمی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد پولیس کو انکمپیٹنس کہہ سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سوتیلا پن ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بلتی ٹی وی کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا، اور جو ایک حادثہ جو ہمارے ساتھ رونما ہوا ہے اس پر جو ہے لب کشائی کرنے کی ہمیں سعادت بخشی. جس طرح سے نواز بھائی آپ کا سوال ہے کہ جو ہے اسلام آباد جو پولیس ہے وہ جو ہے ناروا سلوک برت رہی ہے، اور جس طرح سے بچی اغوا ہوئی اور اتنے عرصہ ہوا اور اپنی طرف سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، تو اس حوالے سے میرا ماننا یہ ہے کہ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ رہی ہے کہ بہت پہلے سے ہماری بچیاں اغوا ہوتی رہی ہیں، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور مختلف کیسز ہمارے سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. جس طرح سے ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا جو کیس رونما ہوا تھا زینب کا، جو قصور میں واقع ہوا تھا، ابھی تک بدقسمتی سے وہ جو مجرم تھے ابھی تک کے فرق کردار تک نہیں پہنچائے جا سکے. ہمارے بار بار احتجاجات کے باوجود ان پر جو ہے کچھ سختی سے جو ہے عمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے آج اس طرح کے کیسز بار بار رونما ہو رہے ہیں. حال ہی میں جو ہے دعا زہرا کا جو کراچی میں جو کیس آیا، نمرا کاظمی تھی، اس طرح سے ہمارا جو گلگت بلتستان کی جو بچی ہے قرۃ العین، جو کافی عرصے سے جو ہے لاپتہ ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کی طرف سے روایتی جو ہے سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو ہماری اپنی کوشش ہے اور ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ہماری جو تمام اسٹیبلشمنٹ ہے، جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان سے گزارش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اس معاملے کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ان معاملات کو اگر ہم وقت پر حل کریں گے اور ان کا سدباب کریں گے تو ہم کسی بھی بڑے آنے والے چیلنج سے اور کسی بھی بڑے آنے والے حادثے سے بچ سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بلکہ جو ہے ان مجرموں کو پکڑنے کے بعد جو ہے ان کو کیفر کردار تک اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور دوسرا جو سوال محترم ہمارے اینکر پرسن کا یہ تھا کہ اس میں جو ہے ہمارے ساتھ سوتیلا پن کیوں کیا جا رہا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح سے مختلف ہماری بچیاں پورے پاکستان میں اغوا ہوتی رہی ہیں، جیسے کہ نمرا کاظمی، دعا زہرا کا ہمارے پاس حال ہی میں جو کیس آیا، تو میرا ماننا یہی ہے کہ سوتیلا پن ہمارے ساتھ ہی نہیں پورے پاکستان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. وہ اس وجہ سے جب تک ہمارے میڈیا، جب تک ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، جب تک عوام سڑکوں پہ نہ آئے، جب تک لوگ احتجاج نہ کریں، جب تک بھوک ہڑتال تک کی نوبت نہ آئے، جب تک احتجاجات اور جب تک دھرنوں کی جب تک بات نہ آئے، تب تک ہمارے ادارے اور ہمارا میڈیا جو ہے حرکت میں نہیں آتا. تو جو زیادتی اور ناروا سلوک کی جو بات ہے، تو یہ اوورال پورے پاکستان لیول میں ہمارے
ہمارے ادارے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور ہماری میڈیا کا جو ایک سلوک ہے سب کے ساتھ ایک ہی ہے. جیسے کہ دعا زہرا کا جو کیس ہمارے ساتھ سامنے آیا کہ دعا زہرا کے کیس میں پھر اسی طرح سے جو ہے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا تھا. جب یہ بات ہائی لائٹ ہوئی مین اسٹریم میڈیا میں آگے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو جب بات ہائی لائٹ ہوئی تو تب جا کر یہ چیزیں جو ہے مین اسٹریم میڈیا میں آ گئیں اور ہمارے ادارے حرکت میں آئے. تو ہماری کوشش اداروں کی بھی ہونی چاہیے اور ہمارا بھی پرزور مطالبہ ہے کہ جتنا ہو سکے جو ہے ان مجرموں کو کفر کردار تک لایا جائے اور کفر کردار تک لانے کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. کاظم رضا ہاشمی صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے ادارے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس وقت تک کسی بھی مسئلے میں سیریس نہیں ہوتے جب تک اس مسئلے کو مین اسٹریم میڈیا پر نہ اٹھایا جائے. اس کے بعد دوسرے سوال کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ سوتیلا پن صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. جنید حسن میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس کیس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے سست روی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نواز ربانی صاحب، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر اظہار کرنے کا موقع دیا. جی بالکل، میں آپ کی اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس والوں نے اس کیس میں بہت ہی سست رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ قابل افسوس بات ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس والوں نے سست رویے کا مظاہرہ کیوں کیا. میں اسلام آباد پولیس والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بچی کسی وفاقی وزیر کی بیٹی ہوتی یا کسی جج کی بیٹی ہوتی یا کسی جنرل کی بیٹی ہوتی تو کیا تب آپ اسی طرح سست رویے کا مظاہرہ کرتے؟ سوال یہ ہے. دراصل جناب ربانی صاحب، بات یہ ہے کہ پولیس والوں کو اس کیس میں کوئی اوپر سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے اپنی صوبائی حکومت نے بھی بچے کو اغوا ہونے کے 3 دن بعد نوٹس لیا ہے. اس بات کو وفاق تک پہنچنے میں کئی برس لگ جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بچی جو اغوا ہوئی ہے وہ سندھ کی بیٹی یا پنجاب کی بیٹی نہیں تھی، وہ سرزمین بے آئین گلگت بلتستان کی بیٹی تھی. شاید اسی لیے اسے نظر انداز کیا گیا ہے. جی بالکل جنید حسن، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں یہاں پر. اے میرے دیس کے لوگوں، اے میرے دیس کے لوگوں، تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے دیس کے لوگوں، تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اتنے ظلم سہ کر بھی تم بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہماری بیٹی کو بازیاب کرایا جائے اور اپنے دونوں مہمانوں کو ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ دونوں کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آخر میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بلتی ٹی وی کو لائک کرے اور فالو کرے، اور اگر آپ بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلی ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ.